إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، رمضان المبارک جس کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے رمز یعنی جلانا، اور شرعی اعتبار سے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ گناہوں کو جلا دینے والا، ختم کر دینے والا، مٹا دینے والا. اس سے جڑا ہوا ہے روزہ، صوم. عربی زبان میں صوم کا مطلب ہوتا ہے امساک، رک جانا، رک جانا، باز آنا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا. ایک بہت ہی پیاری حقیقت اگر ہم سمجھنا چاہیں، ذرا سا اس پر توجہ دینا چاہیں، تو ہر ذی شعور کے لیے، سمجھدار کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. ایک شخص کو دفن کیا گیا، وہیں پر ایک بزرگ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جس شخص کو اس گڑھے کے اندر دفن کیا گیا ہے، بتاؤ اگر یہ زندہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اس گڑھے کے باہر اس کو نکال دیا جائے، زندہ ہو جائے تو کیا کرے گا؟ کسی نے کہا کہ اچھائیاں کرے گا، نیکیاں کرے گا، کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. کسی نے کہا کہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. ہر کسی نے اپنے اعتبار سے باتیں کی. تو انہوں نے کہا کہ ساری چیزوں کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ شخص تو گڑھے کے باہر نکل نہیں سکتا، قبروں سے باہر نہیں آ سکتا، زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہاں سے جا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا سکتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. اس کے پاس موقع نہیں ہے، مدت ختم ہو چکی، لیکن ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے تو ہمیں اس کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے. ذرا غور کیجئے کہ رمضان المبارک جو آج سایہ فگن ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ 29 کے چاند کے ہونے کے بعد کل سے رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے. کتنے ایسے تھے جو پچھلے سال موجود تھے لیکن ہمیں وہ چہرے آج نظر نہیں آتے، اور یہ ہوگا کہ اس کے بعد آنے والے رمضان المبارک میں بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو ابھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں
کل نہیں ہوں گے، یا تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہی موجود نہ ہو، کس کی زندگی کا کیا بھروسہ۔ تو اللہ نے جو موقع عطا کیا ہے، جو ہمیں مہلت دی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا اولم نعمرکم، کہ ہم نے تمہیں کیا عمر نہیں عطا کی، ما یتذکر فیہ، جس کے اندر بندہ نصیحت حاصل کرے، غور و فکر کرے، محاسبہ کرے اپنے آپ کا۔ تو اللہ نے جب ہمیں اتنا موقع دیا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ یہ مہلت، یہ ڈھیل اللہ کی طرف سے ہمیں اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم گناہ کریں، گناہوں کے پر دلیر ہو جائیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ زندگی کے اندر کسی بھی قسم کی آنے والی کوئی بھی مصیبت یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی امتحان، یہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ ہمیں چوکنا کرنے کے لیے ہوتا ہے، خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن نے روزے کے تعلق سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن کہیں خطاب کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں خطاب کرتا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، جنہیں اللہ نے کتاب دی، یعنی یہود اور نصارہ۔ لیکن اللہ نے یہاں پر خطاب کیا ایمان والوں سے۔ سارے مجمع میں جہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ محترم سامعین، اس کا مطلب ہے کہ جتنے میرے مخاطبین ہیں سب کے سب اس میں آ گئے۔ لیکن اگر اس میں سے کسی خاص آدمی کا نام لے لیا جائے تو اب بقیہ لوگوں کے مقابلے میں وہی فرد چوکنا ہوگا، وہی ہماری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا۔ تو قرآن مجید نے دنیا کے تمام انسانوں کے مقابلے میں جو دنیا میں بسے ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان میں خطاب کیا اہل ایمان کو، جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عبادت کی بنیاد، اور خاص طور سے روزے جیسی عبادت کی بنیاد عقیدہ توحید کے پر ہے۔ اللہ نے ایمان کے بارے میں کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان میں ظلم کی، یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو یہاں ایمان سے مراد توحید ہے۔ ہمیں اغیار سے فرق کرنے والی چیز کون سی ہے؟ عقیدہ توحید، ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، اس کی کہے کے مطابق چلنا، اور جس سے منع کر دے باز آ جانا، یہی توحید ہے۔ تو اللہ نے یہاں ایمان یعنی توحید کا تقاضا کیا۔ اگر توحید نہیں ہے تو نہ روزہ قبول ہونے والا ہے اور نہ ہی کسی اور قسموں کی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ کوئی چیز نہ تو عقیدے کے غلط ہونے کی بنیاد پر قبول ہوگی، نہ تو طریقے کے غلط ہونے کی بنیاد پر۔ عقیدہ اور طریقہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ عقیدے کا صحیح ہونا اور طریقے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھیے گا کوئی عبادت اللہ کیا قبول نہیں ہوگی۔ قرآن نے صاف کہا ایمان میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، توحید میں شرک کی آمیزش نہیں چلے گی۔ اللہ نے یہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں رکھا، کوئی کمپرمائز نہیں رکھا۔ تو اپنے ایمان کو خالص رکھیے، پیور رکھیے، اور اپنے معاملات کی بھی صفائی کا اہتمام کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ سیام صوم کی جمع ہے، اور روزے کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا، عربی زبان میں الامساک کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ کس سے رکتے ہیں روزے کے اندر؟ گناہوں سے نہیں، حلال چیزوں سے۔ کھانا حلال، پینا حلال، اور بھی دیگر ساری چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں۔ خواہشات نفس کی تکمیل ہمارے لیے حلال۔ انسانی زندگی کی دو بڑی خواہشات ہیں، ایک کھانا پینا جو اس کی جسم کی ضرورت ہوتی ہے، لذت کا کام دیتی ہے، اور اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنا، جسے خواہشات نفسانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور انسان انہی دونوں معاملے میں شریعت کی اگر ڈگر کو چھوڑتا ہے تو بھٹکتا ہے۔ اللہ نے دونوں کے لیے حلال طریقے کا انتظام کیا۔ ایسا نہیں ہے
کہ اللہ نے ان دونوں خواہشات کو ہمارے اندر رکھا تو اسے بے لگام چھوڑ دیا. آپ کو جیسے مرضی ہو ویسے استعمال کرو, جہاں سے چاہو جیسے چاہو, حلال و حرام ہو, کوئی قسموں کی تمیز نہ ہو, کھانا کھاتے جاؤ. نہیں, اور نہ ہی ہماری خواہشات نفسانی کو بے لگام چھوڑا کہ کہیں پر بھی جا کر ہم منہ مارنا شروع کریں اور کہیں پر بھی اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کریں. نہیں, اللہ نے ہمیں حلال طریقے بتائے, کس طریقے سے ہمیں کمانا ہوگا اور کس طریقے سے حلال چیزوں کو استعمال کرنا ہوگا. اور یہی معاملہ خواہشات نفسانی کا کہ کس حلال طریقے یعنی نکاح کے ذریعے اپنی اس خواہشات نفسانی کو تکمیل تک پہنچانا ہے. اللہ نے انہی دونوں چیزوں کے پر پابندی لگائی. پابندی لگانے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم نے ان دونوں چیزوں پر قابو پا لیا تو ہم سے بڑا پہلوان اور ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں, اس لیے کہ تقوی انہی دونوں چیزوں کے پر قابو پانے کا نام ہے. زیادہ تر انسان کہاں بھٹکتا ہے؟ اگر رزقوں کے پیچھے بھاگنے لگ جائے, جسے دنیا کہا جاتا ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا, کیا صحیح کیا غلط کچھ نہیں جانتا. ساری چیزیں آنے کے بعد اسی جگہ جڑتی ہیں, پیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں, اور پیٹ سے جڑا ہوا ہے ہمارا کاروبار, اور کاروبار میں بہت ساری چیزیں حلال و حرام کی ہیں. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے, صحابہ اللہ نے جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, یہ خطاب ایسے ہی نہیں مل گیا تھا. وہ ہمارے اپنے جیسے لوگ تھے, وہ بھی پہلے کفر و شرک اور گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے, لیکن جب اسلام کو گلے سے لگایا, دل سے قبول کیا تو پوری زندگی تبدیل ہو گئی. ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے انہیں آسمان سے بھیجا تھا یا وہ فرشتے تھے, وہ سب انسان تھے, لیکن انہوں نے حقیقت میں اپنے آپ کو اسلام کے تابع کیا, اللہ کا فرما بردار بنایا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے دنیا کے اندر انہیں خطاب عطا کیا اللہ کی رضامندی کا. وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. یہ یوں ہی نہیں ملا تھا. حضرت مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ڈاکو, لیکن مسلمان ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد ایک نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. ترمذی میں پوری تفصیل ہے, آپ بیتی وہ خود بیان کرتے ہیں, جسے امام ترمذی نے ابواب التفسیر کے اندر نقل کیا. ایک نماز پڑھنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا رسول مجھے کرنا کیا ہے. ایک نماز کے پڑھنے کے بعد صحیح اور غلط کی تمیز آ گئی, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اس کا سوال کرنے لگ گئے. ہم کتنی نماز ادا کرتے, کتنے رمضان ہم سے بیت چکے ہیں, کیا ہمارے درمیان یہ تبدیلی یہ انقلاب پیدا ہوا؟ ہمیں رسمی روزوں کی ضرورت نہیں, انقلابی روزوں کی ضرورت ہے, جو حقیقت میں ایک مسلمان کو مسلمان بنائے. ایک بہت بڑی وبا شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی چل رہی ہے. ہمارے اپنے نوجوان ہوں بچے ہوں, عام طور سے یہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنا شروع کر چکے ہیں, رہنے سہنے میں, کپڑے میں, طور طریقے میں, بہت ساری چیزوں کے اندر. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح کہا, ابو داؤد کی روایت, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت ان کے دینی طور طریقے اور ان کے کلچر کو اپنائے گا جو کہ اسلام کے خلاف ہوگا, وہ انہی میں سے ہوگا, مسلمان نہیں مانا جائے گا. مسلمان اصل ہے. کبھی سونے کے پر پیتل کی پالش نہیں کی جاتی, ہمیشہ پیتل کے پر سونے کی پالش کی جاتی ہے. اللہ نے ہمیں سونا بنایا ہے, لیکن ہم اپنی قیمت اگر نہیں پہچانیں گے تو بازار کے اندر بے عزت ہوں گے, ذلیل ہوں گے. یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی, ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. توجہ نہیں دی جاتی ہے بچوں کے پر. تو رمضان تربیت ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے. اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں حکم دیا جا رہا ہے پانی پینے, کھانا کھانے, ان چیزوں سے باز آ جانا, رک جانا ہے, رک جاتے ہیں. خواہشات نفسانی ہمارے لیے حلال, اللہ نے اس کے پر ایک وقت کے لیے پابندی لگائی, رک گئے. اللہ نے ہمیں حرام چیزوں کو ترک کر کے, حرام چیزوں کو چھوڑ کر
روزے کی ٹریننگ نہیں دی، تربیت نہیں دی، بلکہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کے ذریعے سے ٹریننگ دی۔ تو جس اللہ کے حکم کے پر ہم حلال چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کتنی افسوسناک بات ہے۔ اللہ کے حکم کے پر رمضان المبارک میں ہم حلال چیزوں کو ترک کرتے ہیں، وہ بھی 15 گھنٹے تک، اور اسی کے حکم کے پر حرام چیزوں کو ترک نہیں کرتے۔ آج ہمارے یہاں دیکھیے نشے کی کس قدر عادت پڑی ہوئی ہے، چاہے بیڑی سگریٹ کہیے، تمباکو کہیے، پڑیاں استعمال کی جاتی ہے۔ پیچھے کئی سالوں قبل مالیگاؤں کے اندر کوشش یہ کی گئی تھی کہ نشہ مکت بنایا جائے، تو ایک سروے کیا گیا۔ سروے کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ سالانہ مالیگاؤں شہر کے اندر 350 کروڑ روپے بیڑی سگریٹ تمباکو شراب کے پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہے، ٹھیک ہے کہ 350 کروڑ میں پورا مسلمان نہیں خرچ کرتے ہوں گے، 200 تو کرتے ہوں گے۔ 200 کروڑ روپے سالانہ ہم کس کے پر خرچ کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کی ترقی، تعمیر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر نہیں، اپنی تباہی اور بربادی کے پر، جس کے ذریعے کینسر ہوتا ہے، خطرناک قسموں کی بیماریاں ہوتی ہیں، سب پتہ ہے، اس کے بعد بھی ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ موت کو دعوت دینے والی چیزیں جس کے پر ہم سالانہ 100-200 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، سالانہ 1 کروڑ روپے بھی اگر خرچ ہوتے ہیں تو بتائیے ہماری اپنی قوم کے 1 کروڑ روپیہ سالانہ کس چیز کے پر خرچ ہو رہا ہے؟ ایسی چیزوں کے پر جس کے پر اللہ نے پابندی لگائی، جسے شدت کے ساتھ حرام ٹھہرا دیا، ہم اس کے پر خرچ کر رہے ہیں۔ اور دینی کاموں کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں دیتے۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، سنت ہے کہ جہاں غلط چیزوں کے پر پیسے خرچ ہو جانے شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں صحیح چیزوں کے پر خرچ کرنے کی آدمی کو اچھا نہیں رہ جاتی۔ اللہ کا قانون بھی ہے، جہاں ایک بدعت جنم لیتی ہے وہاں سے ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو جہاں ایک خرابی پیدا ہوگی اچھائیاں اٹھا لی جائے گی۔ اگر آپ 1 گھنٹہ کسی اچھے کام میں لگاتے ہیں تو اگر اسے آپ چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھے کام میں نہیں لگائیں گے تو برے کام میں لگائیں گے۔ تو ہماری یہ برائیاں ہماری اچھائیوں کے پر غالب آنا شروع ہو چکی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ رمضان المبارک، اس کا روزہ اور یہ جو موسم 12 ہے نیکیوں کا، یہ ایک رسم نہیں ہے کہ تمام لوگ روزہ رکھ رہے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں، تمام لوگ آ کر نماز ادا کر رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں، یہ روزہ اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ نے کہا کہو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں عام زندگی کے اندر، سمجھ نہیں پاتے کہ میں تو اپنے بچے کے لیے جی رہا ہوں، میں تو اپنے خاندان والوں کے لیے جی رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ نے دی ہے تو اسی کے لیے جیا جائے۔ ہاں، ہمارا فریضہ، ہماری ذمہ داری ہے ہمارے ماں باپ کے تئیں، ہمارے بچوں کے تئیں، بھائی بہنوں کے تئیں، وہ ہمیں نبھانا ہے، لیکن زندگی اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے کہے کے مطابق، اور اللہ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا اس کے مطابق۔ تو روزہ رسم نہیں ہے، نماز رسم نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اسلاف کرام رمضان المبارک کے تعلق سے 6 مہینہ پہلے سے انتظار کرتے، اس کی تیاریاں شروع کر دیتے۔ یہ رمضان المبارک جس میں اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، اور سرکش شیاطین کو قید و بند کی حالت میں ڈال دیا گیا، ہر چیز ہمارے لیے آسان کر دی گئی، جنت کو آراستہ پیراستہ کر دیا گیا، ہر روز اللہ جنت کو سجاتا ہے، اتنا اہتمام۔ اور اس کے علاوہ روزانہ اللہ نہ جانے کتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت ہے، یہ سارا انتظام۔ اس کے علاوہ سب سے عظیم رات لیلۃ القدر، جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔
83 سال سے زیادہ ہوتا ہے، اتنا اہتمام ایک مہینے کے اندر لا کر رکھ دیا گیا، تو ہمیں اس کے لیے کتنی تیاری کرنا چاہیے۔ کہنے والے نے ایک بہت پیاری بات کہی کہ رمضان المبارک عید کی تیاری کے لیے نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے، آنے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک ہم عید کی تیاری کے لیے کریں، نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم نے رمضان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، جیسی عبادت ہونی چاہیے تھی کوشش کی، روزے رکھے، رات میں قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، اللہ سے توبہ استغفار کیا، غربا مساکین کے پر دل کھول کر خرچ کیا، جو بن سکا کیا، تو عید حقیقی معنوں میں ہمارے لیے عید ہوگی۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن کر آتا ہے، عید اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاتا ہے، عید اس کی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم رمضان کی طرح اپنی زندگی گزاریں گے تو یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن ہماری اصل عید ہوگی، جہاں ہمیں اللہ کی طرف سے انشاءاللہ نجات کا پروانہ ملے گا، جہاں جنت میں جانے کے لیے ہمیں اجازت دی جائے گی، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، جس کو قرآن مجید دار السلام سے تعبیر کرتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ تمہیں کس کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ کس گھر کی طرف ہمیں بلا رہا ہے؟ اللہ دعوت دے رہا ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ دار السلام، سلامتی کا گھر۔ انسانی زندگی میں بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، کس بات کی؟ بہت ساری ہے۔ صحت کی فکر ہوتی ہے، کمانے کی فکر ہوتی ہے، سب کچھ ہو جانے کے بعد فکر اس بات کی لگی ہوتی ہے کہ موت آ جائے گی۔ اگر دولت آ گئی ہے تو اس بات کا ڈر لگا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب چھن جائے، یا کب کم ہو جائے، یا کبھی تجارت کے اندر نقصان ہو جائے، ستاتی رہتی ہے چیزیں۔ جبکہ جنت میں آخری جنتی کو جو اعزاز کے طور کے پر جنت میں جگہ دی جائے گی وہ کتنی ہوگی؟ مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ جب اس آخری بندے کو جسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو دیکھے گا جنت بھری ہوئی ہے، تو اللہ سے کہے گا اللہ جنت بھری ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، کیا تو اس بات کے پر راضی ہے کہ تجھے دنیا یا دنیا کے بادشاہ کو جو حکومت ملتی ہے اتنا دے دیا جائے؟ وہ کہے گا اللہ میں بالکل تیار ہوں اس بات کے لیے۔ جنت جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اس میں اللہ عطا کر رہا ہے آخری جنتی کو دنیا کے مثل، یعنی جتنی دنیا ہے اتنا جنت میں جگہ دی جا رہی ہے، یا تو ایک بادشاہ کی جتنی پراپرٹی، جتنی حکومت ہوتی ہے اتنا۔ آپ بڑی بات مت کیجئے، اگر کسی شخص کو صرف آپ کے اپنے جیتانا شہر کے برابر جگہ دے دی جائے جنت میں، بتائیے کیا ہے؟ کوئی آدمی کتنی بھی محنت کر لے پورا شہر خرید نہیں سکتا، پورا گاؤں خرید نہیں سکتا۔ وہاں اللہ جنت ہمارے اعمال کی بنیاد کے پر، خاص طور سے روزوں کی برکت سے، اس لیے کہ جنت میں جانے کا ایک دروازہ باب الریان ہے، اہل صوم کے لیے، روزہ داروں کے لیے اللہ نے رکھا ہے، اسی دروازے کے ذریعے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز کہ 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خصوصی طور کے پر روزہ داروں کے لیے ہے، اسی دروازے سے، اسی گیٹ سے ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ اللہ نے اتنا اہتمام کیا، اتنا اعزاز رکھا، تو ہمیں اس کی تیاری کتنی کرنی چاہیے، اس کے لیے کتنی محنت ہونی چاہیے۔ انسان دنیا میں ایک پلاٹ بنانے کے لیے، اچھا بزنس کھڑا کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے جو ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کتنی تیاریاں ہمارے پاس ہے، کتنے اعمال ہیں، ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا۔ جنت دار السلام ہے، اللہ اس کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے کہ میرے بندو، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، اس سلامتی کے گھر میں چلے جاؤ۔ انسان کو دنیا میں فکر ہوتی ہے صحت کی، جنت میں صحت کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اعلان ہوگا تم ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ انسان کو دنیا میں فکر ہوتی ہے بڑھاپے کی، جنتیوں کی عمر 33 سال کے آس پاس ہوگی، نہ وہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے، اسی عمروں کے درمیان جو جوانی کی بھرپور عمر ہوتی ہے
یہ جنت میں عطا کی جائے گی، سب چیز تمہیں مل رہی ہے، کون سی محرومی ہے؟ ہر چیز وہاں عطا کی جا رہی ہے، نہ کبھی موت آئے گی، نہ جنت سے کبھی نکالا جائے گا، نہ کبھی بیماری آئے گی۔ بیماری کی بات چھوڑ دیجئے، وہاں نیند بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ انسان سونے میں اور موت میں ذرا سا فرق ہوتا ہے سانس کے چلنے کا، اگر سانسیں بند ہو جائے تو مردہ ہے اور سانسیں چل رہی ہیں تو زندہ ہے، لیکن سوتے وقت آنکھ ہو کر دیکھ نہیں سکتا، کان ہو کر سن نہیں سکتا، آپ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کیجئے نہیں سن پائے گا، ہاتھ ہو کر کچھ پکڑ نہیں سکتا، پیر ہو کر چل نہیں سکتا، بالکل مردے کی طرح ہے، صرف سانسیں چل رہی ہے۔ اسی لیے اس کو اخل موت کہا جاتا ہے، موت کی بہن۔ تو جب وہاں موت نہیں ہوگی تو اس کی بہن کہاں ہوگی؟ نیند نہیں۔ جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی۔ کھانے کا عالم یہ ہوگا کہ 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی طاقت ہوگی، اور اتنا کھانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ انسان اتنا کھانے کے بعد بدہضمی کا دیگر ساری چیزوں کا شکار ہو جائے، جسم سے کستوری کے مانند خوشبو نکلے گی، پسینہ نکلے گا اور ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ جنت میں کسی بھی قسم کی ایسی چیز جو ہمارے نفس کو، ہمارے مزاج کو یا ہماری طبیعت کے پر گرا گزرتی ہو، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو سلامتی کے خلاف ہو۔ اللہ ہمیں اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو اتنا اہتمام اللہ نے رمضان المبارک میں کیا، تو ہمیں اس کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرشتے اترتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تنزل الملائکۃ والروح، حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ لیلۃ القدر میں اترتے ہیں۔ کتنا اہتمام اللہ نے کیا ہے رمضان المبارک کا۔ تو اس کی تیاری میں بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ نے جب اتنی ساری خیر و برکات اس کے اندر رکھی ہے، تو یہ ہمارے انقلاب کے لیے، تبدیلی کے لیے اور محاسبے کے لیے ہے۔ رمضان المبارک میں کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، روزہ رکھنا ہے، قیام رمضان تراویح ہے، اور یہ پورا رمضان ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قام رمضان، جو پورا رمضان قیام کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، یہ نہیں کہ کچھ پڑھا کچھ چھوڑ دیا، پورا تسلسل کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے پورا رمضان۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ دن پڑھ لے طبیعت سست ہوئے نکل لیے، نہیں، اہتمام خاص طور سے ہونا چاہیے باجماعت۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر 5 تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش اہتمام کے ساتھ اس کا کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے، اعتکاف ہے، بہت ساری عبادتیں آ کر جمع ہو جاتی ہے جو رمضان المبارک میں ہی ادا کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کے لیے تیاری کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دنیا میں کتنی تیاری کرتے ہیں، اگر کسی کے یہاں شادی بیاہ ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مہینوں بلکہ سالوں سے لگا رہتا ہے اس کی تیاری کے لیے۔ اگر کوئی اور فنکشن ہے اس کے لیے مہینوں تیاری چالو ہے۔ بچوں کے ایگزام آ جاتے ہیں تو بچے مہینوں اس کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کے جب معاملات کے لیے اتنا اہتمام، اتنی تیاریاں، تو آخرت کے لیے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی وہاں سے واپس نہیں آنا ہے، وہ نہ کبھی موت آنے والی ہے، اس کے لیے کتنی تیاری ہونی چاہیے۔ کیا پتہ، ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ نے جو رمضان عطا کیا اس کو آخری سمجھ کے بتائیے، اس کے بعد ہم کو نہیں نصیب ہوگا، یہ سوچ کر رمضان کی تیاری کیجئے۔ جو ہو جائے جتنا بہتر ہو جائے، اللہ کے سامنے جتنا اپنے آپ کو منوا سکے، جتنا اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکے، اتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر کے پر تشریف لا رہے تھے، حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ آمین کہیے کہ جو شخص رمضان المبارک کو پا لیتا اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں کروا لیتا تو وہ لعنتی ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ بد نصیب ہے وہ شخص، اور خوش نصیب ہے اللہ نے جنہیں رمضان عطا کیا اور وہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رمضان میں روزے ہیں، رات کی نماز جسے نماز تراویح کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں لوگوں کے پر خرچ کرنے کے لیے ایک تیز رفتار ہوا سے زیادہ لوگوں کے پر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ اس قدر سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ۔ اللہ نے مال عطا کیا ہے تو دینے والے بننے کی کوشش کیجئے، جو بن سکے اللہ کی راہ میں لگائیے، غربا کے پر، مساکین کے پر، جو بھی خیر کے کام ہے
ہمارے لیے بہت سارے آپشن ہیں جس کے پر ہم لگا سکتے ہیں، اور خاص طور سے جو اہتمام ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی بالکل آسان چیز ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ بچنے میں سب سے پہلے چیز ہے شرک سے۔ شرک کی جتنی مبادیات ہے، جتنی اقسام ہے، جتنی اس سے منسلک چیزیں، سب سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ سب سے بڑا متقی وہ ہے جو شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اور اگر کوئی شرک سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ روزانہ تہجد ادا کرے، چاہے وہ ہر سال حج ادا کرے، نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بنیاد ہے عقیدہ۔ جب تک ہم شرک سے محفوظ نہیں، ہماری کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہونے والی۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہے، بدعات، خرافات۔ توبہ استغفار میں جہاں 3 شرطیں بیان کی جاتی ہیں، وہاں 4تھی شرط بھی ہے۔ پہلی شرط توبہ میں تو یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ گناہ کے پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا۔ تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ یہ عام طور سے ہم توبہ کے شرائط میں پڑھتے ہیں، لیکن ایک 4تھی شرط بھی ہے کہ اگر ہمارا معاملہ کسی بندے سے ہے، ہم نے کسی بندے کے پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس کا مال ناجائز طریقے سے کھایا، اس کی عزتوں کے ساتھ کھیلا، الزامات، بہتان تراشیاں یا بہت ساری چیزیں جو بندوں کے آپسی معاملات ہیں، تو جب تک بندے سے معافی تلافی نہیں ہوگی تو آخرت میں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کوئی کتنا بھی اللہ سے توبہ استغفار کرے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لیا، ظلم کیا، زیادتی کی، الزامات لگائے، عزت نفسوں سے کھیلا گیا، سارے بندوں کے معاملات ہیں، اللہ اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ بندوں کے معاملات بندوں کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ حدیث مفلس پڑھتے ہیں نا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، نبی نے سوال کیا کہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو کہ مفلس کون؟ کنگال، جو بہت کمانے کے بعد بھی اپنی دولت کو یوں ہی لٹا دیتا ہے، اونے پونے دام، فضول خرچی کر کے اپنی پوری دولت کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ کون ہوگا؟ جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کی نیکی لائے گا، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کے پر بہتان تراشی کی ہوگی، بہت سارے ظلم اور زیادتیاں ہوگی۔ بندے دنیا میں اگر انتقام نہیں لے پائے، بدلہ نہیں مل پایا، تو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ آخرت میں انصاف ہوگا، عدل ہوگا، بے لاگ ہوگا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہاں تو روپیے پیسے نہیں ہوں گے، تو پھر اس کی نیکیاں مظلوموں کے حوالے کی جائے گی، اس کے ظلم کے بقدر، جتنا ظلم کیا ہوگا اتنی نیکی مظلوم کے حوالے کی جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابھی اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہے، مظلوموں کی قطار باقی ہے، تب اللہ انصاف کرے گا۔ جتنا ظلم ہوا ہے مظلوموں کے پر، ان کے جو گناہ اور غلطیاں ہوگی، جس کی سزا انہیں ملنی چاہیے تھی، اللہ اسے لے گا اور اس ظالم کے سر موڑ دے گا کہ اتنی سزا تجھے ملے گی۔ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کنگال بن جائے، نیکیاں ضائع ہو جائیں، اتنی محنت سے نیکیوں کو کمانے کے بعد کسی کو دینا پڑ جائے، کتنے افسوسناک بات۔ قیامت کے دن ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے کے بعد شوہر کہے گا کہ دیکھ، میں نے تیری جتنی بھی خدمت ہونی چاہیے، حق ہونا چاہیے تھا، سب ادا کیا۔ بیوی کہے گی کہ ہاں یقیناً تم نے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ شوہر کہے گا اس کے بدلے مجھے ایک نیکی دے دو۔ بیوی کہے گی نہیں، نیکی کی بات یہاں نہیں۔ وہ انکار کر دے گی، صاف اقرار کرے گی کہ ہاں تم نے میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، لیکن انکار کر دے گی کہ میں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ کتنا مضبوط اور کتنا ایثار قربانی سے بھرا ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ رشتہ بھی بے معنی ہو جائے گا۔ بیوی صاف انکار کرے گی، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ نیکیاں ہم کسی کے کھاتے میں ڈال دیں، یعنی کمائیں ہم اور کسی اور کے کھاتے میں چلی جائے، کوئی اور وہ سارے کے سارے جمع پونجی کو لے کر چلا جائے، کتنی افسوسناک بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو جھوٹ، زور کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، باطل، غلط ساری چیزیں، یعنی جتنی بھی غلط چیزیں ہیں،
غیبت، چگلی، جھوٹ، فساد، الزامات، ظلم و زیادتی بندوں سے متعلق، یہ ساری چیزیں اگر روزہ رکھنے والا نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ کر بھی یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، تو اللہ کا رسول نے کہا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی. اللہ کو بھوکا پیاسا رہنا مقصود نہیں ہے. اللہ کے حکموں کے پر حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہو، حرام کیوں نہیں چھوڑتے؟ روزہ حلال چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے. جب حلال چھوڑا جا رہا ہے تو حرام کیوں نہیں؟ حلال کے ساتھ حرام بدرجہ اتم ضروری ہے اسے چھوڑا جائے. اگر روزہ رکھنے کے بعد، حلال چیزوں کو چھوڑنے کے بعد کوئی غیبت، چگلی اور دیگر سارے حرام کاموں کو ترک نہیں کرتا تو اس کا روزہ اللہ کے یہاں بے معنی ہے، کوئی فائدہ نہیں. اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے یہاں پر اسے روزے دار یا روزے کے ثواب کا مستحق نہیں بنا سکتا. روزے کا مقصد ہے تقوی. اگر آپ ایک خراب گاڑی لے کر جائیں جس کے ویل اچھے نہ ہو، انجن خراب ہو، تو کیا وہ آپ کو ایک لمبی دوری تک لے جا سکتی ہے؟ آپ کو یہاں سے ایک لمبا سفر کرنا ہے 600 700 800 کلومیٹر کا، پتہ چلا کہ وہ 100 کلومیٹر بھی نہیں چڑھی اور کہیں پر بھی راستے میں فیل ہو گئی. تو یہ روزہ جنت تک لے جانے والی سواری ہے. اس سواری میں کوئی خرابی مت آنے دیجئے گا. اگر یہ خراب ہو گئی تو منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، تقویٰ کی منزل. اور اللہ نے جنت متقیوں کے لیے بنا کر رکھی ہے. ان للمتقین مفازا، کامیابی متقیوں کا مقدر بننے والی ہے. تو اگر یہ سواری ہی خراب ہوگی، پنچر ہوگی، مشین خراب ہوگی، تو یہ ہم کو کہاں تک جنت سے لے کر جائے گی؟ جنت تک نہیں لے جا سکتی. یاد رکھیے گا. اس کے لیے ہمیں اس کے پر دھیان دینا ہے کہ کہیں ہماری عبادتوں میں، نماز ہو، روزہ ہو، کمائی ہو، کسی بھی چیز کے اندر کوئی خرابی نہ ہو. یہ سب کے سب مل کر جنت تک جانے کی سواری کا انتظام کر رہے ہیں. اگر یہ خرابیاں پیدا ہوگی تو یہ خراب اور بگڑی ہوئی سواری کبھی ہمیں اللہ کی جنت تک نہیں لے جا سکتی ہے. جس طرح دنیا میں خراب اور جس کی مشینیں خراب ہو، وہیکل خراب ہو، یہ ساری چیزیں کبھی ہم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی، راستے میں ہی کہیں لے جا کر چھوڑ دے گی. یہ عبادتیں بھی ہمیں راستے میں لے جا کر چھوڑ دے گی. تو اللہ نے مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی پرفیکٹ مین، جس کے بارے میں آپ نے ایک آسان سی تعریف بیان کی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے کردار سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ حقیقی مسلمان ہے. ورنہ قانونی طور پر تو سبھی مسلمان ہیں. سرکاری کاغذات میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ سرکاری کاغذات آخرت میں نہیں چلیں گے. آخرت میں ایمانی کاغذات چلیں گے، کردار کے، کہ ہاں حقیقت میں مسلمان تھے کہ نہیں. تو یہاں سرکاری ڈاکومنٹ لے کر ہم آخرت کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں ایمانی طور کے پر اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہوگا، کاغذات کو درست کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر اللہ کی جنت میں داخلہ ملے گا. اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا. تو رمضان المبارک، اس میں جتنی ساری نیکیاں، جتنی عبادتیں ہیں، یہ سب کے سب ہمیں تقویٰ کی منزل تک لے جانے کے لیے، اور یہی تقویٰ ہم کو اللہ کی جنت کا مستحق بنائے گا. تو اس کے پر غور کیجئے، توجہ دیجئے، تیاری کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلاف کے بارے میں بتایا، 6 مہینہ پہلے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم ایسی تیاری کر لیں، عبادت کے لیے فارغ کر لیں اپنے آپ کو. ابھی مالیگاؤں کے ایک واقعے کے بارے میں لوگوں نے اشارہ کیا، شاید آپ لوگوں تک وہ بات نہ پہنچی ہو. جامعۃ الصالحات کے پاس ایک غیر مسلم، یہ گگری رگڑا جس کو کہا جاتا ہے، یہ صبح کے وقت روزانہ لگاتا ہے، اور مال کی کوالٹی اچھی ہونے کی وجہ سے بہت ساری مسلم گراہکیاں ہیں. وہ پورا رمضان المبارک اپنے دکان کو بند رکھتا ہے، کاروبار نہیں کرتا. اور مسلمان پردہ لگا کر چائے کی دکان کھول کے بیٹھے، کھانے کی دکان کھول کر بیٹھے. انسانوں سے پردہ ہے، اللہ سے نہیں. کہو تو کاروبار ہے. ایک غیر مسلم کو اتنا یقین اور توکل ہے کہ مجھے اللہ سال بھر کے اندر 11 مہینوں میں اتنا دے دیتا ہے کہ رمضان میں کمانے کی ضرورت نہیں. لیکن مسلمان کو اعتماد اور یقین نہیں ہے، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے. وہ غیر مسلم ہو کر پورا مہینہ اپنا کاروبار بند رکھ سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. وہ ٹھیک ہے غیر مسلم ہے، لیکن سوچئے وہ کیا کر رہا ہے. مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہے، مسلمانوں کی آنکھیں کھول رہا ہے. اور ہم ہے کہ اپنا کاروبار
چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نمازیں بھی ترک کر دی جاتی ہے، لوگ معمولی بہانوں کے پر روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی افسوسناک بات ہے، جس کے لیے مہینوں انتظار کیا جاتا ہے اسلاف کے یہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے لیے اہتمام کیا کرتے، اور آخری عشرہ آنے کے بعد جیسے جیسے رمضان بڑھتے جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عبادت کا شوق بڑھتا جاتا، گھٹتے نہیں جاتا۔ ہمارے یہاں مزاج بالکل الٹا ہے صحابہ کے خلاف۔ شروع میں بالکل مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کرتی ہے، ایک دن، دو دن، تین، دھیرے دھیرے سارے غائب ہونا شروع ہوئے، پھر اخیر عشرے میں کچھ آنا شروع ہو جاتے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات جب تراویح پڑھائی تعداد بڑی تھی، دوسرے رات اس سے زیادہ، تیسری رات مسجد بالکل بھر چکی تھی، اور چوتھی رات جس رات آپ نکلے ہی نہیں مسجد بالکل بھر گئی تھی، لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو صحابہ کا عبادت کا شوق بڑھتے چلتا تھا، گھٹتے نہیں چلتا تھا، اور ہم اس کے بالکل برخلاف اپنے شوق عبادت کو دباتے چلتے ہیں، اور آخری عشرہ تو مکمل طور سے عید کی تیاری میں لگا دیا جاتا ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ آپ پہلے سے تیاری کر لیں رمضان کے پہلے، تاکہ اس پورے مہینے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا ربط ہے۔ رمضان کو یہ اعزاز اور یہ شہرت، مقبولیت، یہ سب کے سب قرآن کی برکت سے ملی ہے۔ لیلۃ القدر کی بنیاد کے پر یہ اعزاز عطا کیا گیا۔ تو رمضان اور قرآن کا بہت گہرا ربط ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو بہت ساری چیزیں ایک جگہ پر لا کر جمع کر دی گئی ہیں۔ تو یہ انقلاب ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر، محاسبہ ہونا چاہیے، رسم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رسم ہے تو ہم بچپن سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی کی جو بھی 40-42 سال، بہت سارے لوگوں کی 50 سال، 20 سال، 30 سال، 60-70 سال عمریں بیت چکی ہے، وہ ایک رسم تھی۔ اللہ نے موقع دیا، اس کا صحیح فائدہ اٹھائیے۔ یہ سوچئے کہ ہمارا آخری رمضان ہوگا، اس کے بعد شاید زندگی ملے نہ ملے، تو بہتر سے بہتر ایسی تیاری کیجئے کہ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا سکے، اللہ راضی ہو جائے، تو دنیا کی ساری خیر و برکات اور آخرت کی ساری اچھائیاں اور ساری خوبیاں ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا جیسا حق ہونا چاہیے وہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ رمضان جو کہ کچھ ہی لمحوں میں اور کچھ ہی وقتوں میں ہمارے پر سایہ فگن ہوگا، پروردگار ہمیں رمضان المبارک عطا فرما، اس کی ساری خیر و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس میں جو جو عبادتیں تو نے فرض کی ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، تراویح ہے، صدقہ و خیرات ہے، توبہ استغفار ہے، ساری چیزوں کا جیسا اہتمام ہونا چاہیے ویسا اہتمام کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ ان ساری چیزوں کی بنیاد کے پر ہماری دنیا اور دنیاوی زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دے، مشکلات کو دور فرما، آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھ، اغیار کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری جان اور مال اور عزت و ناموس کو محفوظ رکھ۔ آج اغیار ہمارے خلاف لگے ہوئے، پروردگار تو سب سے بہتر جانتا ہے، تیرا علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یہ ہماری اپنی خامیاں بھی ہے، پروردگار ہمیں اپنی خامیوں کو دور کرنے اور تجھ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اس رمضان کو جیسا ہونا چاہیے، عبادت کے طور پر، تلاوت کے طور پر، اور دیگر نیکیوں کی شکل میں، ان تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر شکل میں ادا کرنے کی توفیق دے۔ نیکیوں میں اخلاص عطا فرما، جذبوں میں صدق عطا فرما، سچائی عطا فرما، اور جو بھی ہم کر رہے ہیں پروردگار تو محض اپنے فضل و کرم سے اسے شرف قبول فرما اور اسے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔